کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس دنیا کو ہم چھوتے اور دیکھتے ہیں کیا حقیقت صرف اتنی ہی ہے؟ جدید سائنس اور کوانٹم فزکس آج اس بات پر حیران کھڑی ہے کہ اس کائنات میں 10 سے زیادہ ڈائمینشنز موجود ہو سکتی ہیں۔ وہ دنیایں اور وہ مخلوقات جو ہمارے بالکل سامنے ہمارے ارد گرد موجود تو ہیں مگر ہماری آنکھوں کے پردے انہیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اب ذرا 1400 سال پیچھے چلیں۔ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے خوفناک فتنے سے خبردار کیا جس کی طاقتیں انسانی عقل کو مفلوج کر دیں گی۔ ایک ایسا شخص جو زمین پر ایسے سفر کرے گا جیسے بادلوں کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، جس کا ایک دن 1 سال کے برابر اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ کیا یہ جدید سائنس کے ٹائم ڈائلیشن اور کائنات کی کسی دوسری ڈائمینشن کی طرف ایک واضح اشارہ ہو سکتا ہے؟ آج آفاق وائس پر ہم دجال، ملٹی ڈائمینشنز اور پورٹلز کے ان پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ کائنات کے طبی قوانین کے ٹوٹنے کا آغاز ہے۔ کائنات کے رازوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہماری آنکھیں صرف وہی دیکھتی ہیں جو اس 3 ڈائمینشنل دنیا کی حدود کے اندر ہے، لیکن جدید سائنس خاص طور پر کوانٹم فزکس اور سٹرنگ تھیوری آج اس بات پر متفق ہو رہی ہے کہ اس کائنات میں اور بھی کئی ڈائمینشنز موجود ہیں۔ یہ وہ ڈائمینشنز ہیں جو ہمارے ارد گرد ہی لپٹی ہوئی ہیں لیکن ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے۔ اب ذرا اسلام کے تصور عالم غیب پر غور کریں۔ غیب کیا ہے؟ وہ سب کچھ جو ہماری ان ظاہری آنکھوں اور حواس سے پوشیدہ ہے۔ فرشتے، جنات، جنت اور دوزخ، یہ سب اس کائنات کا حصہ ہیں، لیکن یہ ہماری ڈائمینشن سے باہر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ کائنات کا زیادہ تر حصہ پلازما اور ڈارک انرجی پر مشتمل ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ جنات اور فرشتے انہی دوسری ڈائمینشنز کی مخلوق ہو جن کے طبی قوانین ہماری 3 ڈائمینشنل دنیا سے بالکل مختلف ہیں؟ جب ہم دجال کی بات کرتے ہیں تو لفظ دجال کے معنی ہی بہت بڑا دھوکے باز یا حق کو باطل سے چھپانے والا ہے۔ دجال کوئی عام انسان یا محض ایک ظالم حکمران نہیں ہوگا۔ احادیث کے مطابق اسے وہ طاقتیں دی جائیں گی جو انسانی تاریخ میں کسی کو نہیں ملی۔ وہ مردوں کو زندہ کرے گا یا کم از کم ایسا دکھائے گا۔ وہ ایک شخص کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کرے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا۔ ایک عام انسان کے لیے یہ صریح جادو یا معجزہ ہے، لیکن اگر ہم اسے ملٹی ڈائمینشنز کے آئینے میں دیکھیں تو کہانی کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی ہستی دوسری ڈائمینشنز کے قوانین کو ہماری 3 ڈائمینشنل دنیا میں استعمال کرنے کا طریقہ جان لے تو اس کے لیے مادے کو تبدیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ایک ڈائمینشن سے دوسری ڈائمینشن میں توانائی کی منتقلی آج کی فزکس کا ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ دجال دراصل انہی ڈائمینشنز کے درمیان موجود پردوں کو اپنے حق میں استعمال کرے گا۔ وہ شیاطین اور جنات کی مدد لے گا۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ دجال لوگوں کے پاس جائے گا اور پوچھے گا کہ اگر میں تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے رب مانو گے؟ لوگ کہیں گے ہاں۔ تب شیاطین ان کے ماں باپ کی شکلیں دھار کر ان کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا یہی تمہارا رب ہے، اس کی پیروی کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت نہیں بلکہ ایک ایسا ہولوگرافک یا ڈائمینشنل دھوکہ ہے جو انسانی آنکھ اور دماغ کو مکمل طور پر مفلوج کر دے گا۔ سائنس آج متوازی کائناتوں کی بات کرتی ہے، ایک ایسی دنیا جو بالکل ہمارے ساتھ چل رہی ہے لیکن ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دجال کا فتنہ دراصل اس مادی دنیا اور اس غیر مرئی ڈائمینشن کا ایک خوفناک ملاپ ہوگا۔ وہ ان طاقتوں کو جو عام طور پر پردے کے پیچھے کام کرتی ہیں سرعام دنیا کے سامنے لے آئے گا تاکہ انسانوں کو یہ یقین دلا سکے کہ وہی کائنات کا خالق ہے۔ غور کریں، ایک ایسا وقت جب دنیا بھوک، پیاس اور جنگوں سے تباہ حال ہوگی، تب ایک شخص آئے گا جس کے ایک اشارے پر آسمان سے روٹیاں اور پانی برسے گا۔ زمین کے خزانے اس کے قدموں میں ہوں گے۔ وہ انرجی، مادے اور شاید وقت کی مختلف ڈائمینشنز کو کنٹرول کر رہا ہوگا۔ انسان جس نے ہمیشہ صرف اپنی 3 ڈائمینشنل دنیا کو ہی حقیقت مانا ہے، اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے گا
لیکن یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ عیبدار ہوگی اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چاہے وہ کتنی ہی بڑی ڈائمینشنل طاقتوں کا مالک کیوں نہ ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا ہر عیب سے پاک ہے۔ دجال صرف ایک فتنہ ہے، ایک امتحان ہے جو کائنات کے پوشیدہ رازوں کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا۔ یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ دجال کا یہ نظام اچانک ظاہر ہوگا یا اس کی تیاری آج کی دنیا میں جدید ٹیکنالوجی اور کوانٹم فزکس کے ذریعے پہلے سے ہی کی جا رہی ہے؟ اور اگر دجال اسی زمین پر موجود ہے تو آج تک کوئی سیٹلائٹس اور سمندروں کا کونا کونا چھان مارنے والی جدید ٹیکنالوجی اسے ڈھونڈ کیوں نہیں پائی؟ آج انسان چاند اور مریخ کی سطح کے نقشے بنا چکا ہے، تو پھر وہ پر اسرار جزیرہ کہاں چھپا ہے جہاں دجال ہزاروں سالوں سے قید ہے؟ اس سوال کا جواب ہماری عام مادی دنیا کے نقشوں میں نہیں بلکہ ڈائمینشنز اور پورٹلز کے ان رازوں میں چھپا ہے جو آج کی کوانٹم مکینکس کو بھی حیران کر دیتے ہیں۔ ذرا تاریخ کے اس سچے اور سب سے پر اسرار واقعے کی طرف چلے جو صحیح مسلم میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی مروی ہے۔ ایک عیسائی ملاح جو اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہا تھا، ایک خوفناک طوفان آیا اور سمندر کی لہریں پورے 1 مہینے تک ان کی کشتی کے ساتھ کھیلتی رہیں۔ غور کیجئے، 1 مہینے تک سمندر کی لہروں میں بھٹکنا، کیا یہ محض ایک طوفان تھا یا سمندر کے سینے پر موجود کوئی ایسا پوشیدہ پورٹل جس نے ان کی کشتی کو ہماری اس عام دنیا سے نکال کر کسی اور ڈائمینشن میں دھکیل دیا؟ کیونکہ جب وہ ایک نامعلوم جزیرے پر اترے تو ان کا سامنا ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق سے ہوا جس کا جسم اتنے گھنے بالوں سے ڈھکا تھا کہ اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اس مخلوق نے اپنا نام جساسا بتایا۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا، یہ دراصل اس ڈائمینشن کا ایک پہرے دار اور جاسوس تھا جو انہیں اس جزیرے کی ایک پرانی عبادت گاہ تک لے گیا۔ وہاں انہوں نے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے فتنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک انتہائی دیو ہیکل انسان جسے بھاری زنجیروں سے اس طرح جکڑا گیا تھا کہ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی بیڑیاں تھی۔ لیکن سب سے حیران کن بات اس کی جسمانی قید نہیں بلکہ اس کا علم تھا۔ اس قید شخص کو باہر کی دنیا کے بارے میں سب معلوم تھا۔ اس نے بحیرہ تبریہ کے پانی اور بیسان کے کھجور کے باغات کے بارے میں بالکل درست سوالات کیے۔ اب جدید فزکس اور آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو اس واقعے کے ساتھ رکھ کر دیکھیں۔ جدید فزکس ورم ہولز یا آئنسٹائن روزن برج کا نظریہ پیش کرتی ہے۔ یہ خلا اور وقت کے اندر ایسے شارٹ کٹس یا سرنگیں ہیں جو 2 مختلف ڈائمینشنز یا کائنات کے 2 دور ترین حصوں کو آپس میں جوڑ سکتی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت تمیم داری کی کشتی ایک ایسے ہی سمندری ورم ہول سے گزری ہو جو سیدھا اس ڈائمینشن میں کھلتا ہو جہاں دجال کو قید رکھا گیا ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کی کائنات صرف اس 3 ڈائمینشنل دنیا تک محدود نہیں ہے۔ ذوالقرنین کے واقعے اور یاجوج ماجوج کی دیوار پر ذرا گہرائی سے غور کریں۔ وہ دیوار جو پگھلے ہوئے تانبے اور لوہے سے بنائی گئی، کیا وہ صرف ایک مادی دیوار ہے جو کسی دنیاوی پہاڑ کے پیچھے چھپی ہے، یا ذوالقرنین جنہیں اللہ نے کائنات کے بے پناہ اسباب اور علم عطا کیا تھا، انہوں نے اس علم کی آخری حد کو استعمال کرتے ہوئے ایک ڈائمینشنل لاک لگایا ہو، ایک ایسی کائناتی رکاوٹ جو 2 مختلف ڈائمینشنز کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں تاکہ یاجوج ماجوج اس دنیا میں داخل نہ ہو سکے۔ بالکل اسی طرح دجال کی قید بھی محض لوہے کی عام زنجیریں نہیں، یہ ایک الہی ڈائمینشنل لاک ہے جسے صرف اللہ کے حکم سے ایک مقررہ وقت پر توڑا جائے گا، اور جب وہ وقت آئے گا تو دجال اس قید سے نکل کر ہماری اس ڈائمینشن میں پوری طاقت کے ساتھ داخل ہوگا۔ اس کی وہ انٹری کوئی عام انٹری نہیں ہوگی۔ احادیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ وہ زمین پر ایسے تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ آج کی سائنس اسے ٹیلی پورٹیشن کہتی ہے، ایک ڈائمینشن سے دوسری ڈائمینشن اور زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سیکنڈوں میں ظاہر ہو جانا۔ وہ وقت کے دھارے کو موڑنے اور ڈائمینشنز کو کنٹرول کرنے کی طاقت سے لیس ہو کر آئے گا۔ جب دجال اپنی طاقت کے عروج پر ہوگا تو ایسا لگے گا کہ اس 3 ڈائمینشنل دنیا کے تمام قوانین اس کے غلام بن چکے ہیں۔ وہ مردہ زمین پر قدم رکھے گا
تو وہ ہری بری ہو جائے گی، وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو بارش برسنے لگے گی۔ آج کی سائنس جسے کلائمیٹ کنٹرول اور جیو انجینئرنگ کہتی ہے، دجال اسے ایک انتہائی جدید اور ڈائمینشنل سطح پر کر کے دکھائے گا۔ وہ انرجی، فریکوینسیز اور کائنات کی پوشیدہ لہروں کو اس طرح موڑے گا کہ انسانی عقل اسے خدا ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ لیکن ذرا رکیے، کیا کائنات کا خالق اپنی اس تخلیق کو ایک دھوکے باز کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا؟ بالکل نہیں۔ جب اندھیرا اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہوگا اور دجال کا یہ ڈائمینشنل مایا جال پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہوگا، تب ایک ایسا کائناتی واقعہ رونما ہوگا جو وقت اور خلا کی تمام حدوں کو توڑ دے گا۔ صحیح مسلم کی مستند حدیث ہے کہ دجال کے اسی خوفناک فتنے کے دوران اللہ تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے جامع مسجد کے سفید مینار پر 2 زرد چادریں پہنے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے چمکیں گے۔ یہ آسمان سے اترنا کوئی عام نزول نہیں ہے، یہ اس عالم بالا، اس اعلیٰ ترین ڈائمینشن سے واپسی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال پہلے زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ آج کی جدید فزکس کہتی ہے کہ اگر کوئی مادی جسم روشنی کی رفتار سے سفر کرے یا کسی اعلیٰ ڈائمینشن میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ 2000 سال کا عرصہ ہمارے لیے ایک طویل تاریخ ہے، ہماری نسلیں گزر گئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو اللہ کے پاس کسی اور ڈائمینشن میں موجود ہیں، یہ وقت کی وہ قید ہے ہی نہیں جو ہم پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ ٹائم ڈائلیشن کا وہ عروج ہے جسے آج کی کوانٹم فزکس صرف بلیک ہولز کے کناروں پر سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس 3 ڈائمینشنل دنیا میں واپس قدم رکھیں گے تو ان کے خالص الہامی طاقت دجال کے ہر ڈائمینشنل دھوکے کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ احادیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ ان کے سانس کی ہوا جہاں تک جائے گی اور ان کی نظر جہاں تک پڑے گی وہاں تک کوئی کافر زندہ نہیں بچے گا۔ دجال جو انرجی اور مادے کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ کرتا ہوگا، وہ اللہ کے سچے نبی کی ایک نظر اور ایک سانس کی تاب نہیں لا سکے گا۔ وہ دجال جو دنیا بھر میں ایسے اڑتا پھرے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑاتی ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ یہ اس بات کا سائنسی اور روحانی ثبوت ہے کہ دجال کا جسم اور اس کا کثیر وجود اس اعلیٰ ترین الہامی توانائی کے سامنے اپنی مادی شکل برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ اس کا سارا سٹرکچر، اس کی ساری فزکس زمین بوس ہو جائے گی۔ وہ جان بچا کر بھاگے گا، لیکن باب لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے اور اپنے ہتھیار سے اسے جہنم واصل کریں گے۔ اس طرح وہ فتنہ جو انسانوں کی آنکھوں پر ملٹی ڈائمینشنز کا پردہ ڈال کر انہیں کفر کی طرف لے جا رہا ہوگا، ایک سچے نبی کے ہاتھوں اللہ کی دی ہوئی طاقت کے سامنے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کہانی کا اختتام صرف دجال کی موت پر نہیں ہوتا۔ دجال کا فتنہ اپنی موت آپ مر چکا ہوگا، دنیا ابھی سکھ کا سانس لے ہی رہی ہوگی کہ اچانک ایک اور کائناتی لاک ٹوٹنے کی گونج سنائی دے گی۔ ایک ایسا ڈائمینشنل لاک جسے آج سے ہزاروں سال پہلے ذوالقرنین نے پگھلے ہوئے تانبے اور لوہے سے لگایا تھا۔ قرآن مجید کی سورت الکہف میں اس عظیم الشان دیوار کا ذکر ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی۔ لیکن ذرا رکیں اور اسے ایک لمحے کے لیے سائنسی زاویے سے سوچیں۔ آج کی جدید ترین سیٹلائٹس، ریڈارز اور گوگل ارتھ نے اس دنیا کا کونا کونا چھان مارا ہے، لیکن وہ دیوار اور اس کے پیچھے چھپی اربوں کی مخلوق آخر کہاں ہے؟ کیا وہ زمین کے اندر کسی اندھے غار میں ہے، یا پھر وہ دیوار دراصل کوئی عام اینٹ اور پتھر کی دیوار نہیں بلکہ ایک طاقتور ترین الیکٹرو میگنیٹک شیلڈ ہے جو 2 ڈائمینشنز کے درمیان ایک نہ ٹوٹنے والا پردہ بنی ہوئی ہے۔ جدید فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ لوہا اور تانبا جب ایک خاص درجہ حرارت اور ترتیب سے ملائے جائیں تو وہ انتہائی طاقتور مقناطیسی میدان یا میگنیٹک فیلڈز پیدا کر سکتے ہیں۔ ذوالقرنین کو اللہ نے وہ کائناتی علم دیا تھا جو آج کی سائنس کی پہنچ سے بہت آگے ہے۔ انہوں نے صرف ایک مادی دیوار کھڑی نہیں کی تھی بلکہ ایک ایسا ڈائمینشنل بیریئر یا پورٹل بند کیا تھا جس کے اس پار یاجوج اور ماجوج کی ایک پوری متوازی کائنات آباد ہے۔ وہ ہماری ہی زمین پر موجود ہیں، لیکن ان کی فریکوینسی اور ڈائمینشن ہم سے اس قدر مختلف ہے
کہ ہم ایک ہی جگہ پر ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ احادیث کے مطابق یاجوج اور ماجوج روزانہ اس دیوار کو چاڑتے اور کھودتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں اس پار کی سورج کی روشنی نظر آنے لگتی ہے، لیکن ان کا سردار کہتا ہے کہ واپس چلو، کل آ کر اسے توڑیں گے، اور اگلے دن وہ دیوار پھر سے ویسی ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ مخلوق کسی ایسی ڈائمینشن میں قید ہے جس کا ٹائم فریم، فزکس اور انرجی لیول ہماری 3 ڈائمینشنل دنیا سے بالکل مختلف ہے، لیکن جب اللہ کا مقررہ کرتا وقت آئے گا تو ان کی زبان سے انشاءاللہ نکلے گا اور وہ ڈائمینشنل پردہ ہمیشہ کے لیے پھٹ جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور آخری گروہ جب وہاں سے گزرے گا تو کہے گا کہ شاید یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں ہوگا، یہ ایک ڈائمینشن سے دوسری ڈائمینشن میں اربوں کی تعداد میں ایک ایسی خونخوار مخلوق کا داخلہ ہوگا جس کے سامنے دنیا کا کوئی ایٹم بم، کوئی میزائل اور کوئی جدید ٹیکنالوجی کام نہیں آئے گی۔ ان کی بھوک اور پیاس اس مادی دنیا کے وسائل کو سیکنڈوں میں نگل جائے گی۔ اس خوفناک صورتحال میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کرے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، لہٰذا میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جا کر پناہ لو۔ ذرا غور کریں، وہ نبی جس نے اپنی ایک الہامی نظر اور سانس سے دجال جیسی ڈائمینشنل طاقت کے پرخچے اڑا دیے تھے، اسے بھی یاجوج ماجوج سے لڑنے کی بجائے پناہ لینے کا حکم ملے گا۔ یہ اس بات کی حتمی دلیل ہے کہ یہ طوفان اس مادی دنیا کے قوانین، ہتھیاروں اور فزکس سے روکا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ عذاب الہی کی ایک ایسی شکل ہوگی جو صرف ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتی ہے، جب زمین یاجوج ماجوج کے فساد اور خون ریزی سے بھر جائے گی اور وہ آسمان کی طرف تیر چلا کر دعویٰ کریں گے کہ ہم نے زمین اور آسمان والوں کو فتح کر لیا ہے۔ جب یاجوج ماجوج اس 3 ڈائمینشنل دنیا کے ہر کونے پر قابض ہو چکے ہوں گے اور زمین ان کے فساد سے کراہ رہی ہوگی، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مٹھی بھر ساتھی کوہ طور پر پناہ لیے ہوئے ہوں گے۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ ہوگا جب انسان مکمل طور پر بے بس ہو چکا ہوگا۔ صورتحال اس قدر سنگین ہو جائے گی کہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ایک بیل کا سر ان کے نزدیک 100 دینار سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا، کیونکہ زمین پر خوراک کا ہر قطرہ اور ہر ذرہ یاجوج ماجوج نگل چکے ہوں گے۔ وہ اپنی فتح کے الزام میں آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو اللہ کے حکم سے خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے، تاکہ ان کا یہ دھوکہ اور غرور اپنے عروج کو پہنچ جائے کہ انہوں نے زمین کے بعد آسمان کی ڈائمینشن کو بھی فتح کر لیا ہے۔ لیکن یہیں سے کائنات کے خالق کا وہ ماسٹر اسٹروک، وہ الہامی وار شروع ہوگا جس کی سائنس آج تک کوئی لیبارٹری تیار نہیں کر سکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اور پھر آسمان سے کوئی ایٹم بم، کوئی شہاب ثاقب یا کوئی ظاہری ڈائمینشنل طوفان نہیں اترے گا، بلکہ اللہ ان پر ایک ایسا مائکروسکوپک عذاب بھیجے گا جسے احادیث میں نغف یعنی ایک خاص قسم کا کیڑا کہا گیا ہے۔ یہ کیڑا ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا۔ آج کی جدید بایولوجی اور جینیٹکس کی زبان میں ذرا اس پر غور کریں۔ یہ ایک انتہائی ایڈوانسڈ اور ٹارگیٹڈ الہامی بایولوجی ویپن ہوگا، ایک ایسا جرثومہ یا پیراسائٹ جو سیدھا ان کے ڈی این اے اور ان کے مخصوص ڈائمینشنل وجود پر حملہ کرے گا۔ اس الہامی وائرس کی فریکوینسی اتنی شدید اور ناقابل شکست ہوگی کہ اربوں کی تعداد میں موجود یاجوج ماجوج جو دنیا کے ہر کونے میں پھیلے ہوں گے، ایک ہی لمحے میں ایک ہی وقت پر ایک جان کی طرح موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ ان کی ساری طاقت، ان کا سارا حجم اس ایک نظر نہ آنے والے کیڑے کے سامنے زیرو ہو جائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین کا کوئی ایک بالشت حصہ ایسا نہیں ہوگا جو ان کی لاشوں اور بدبو سے خالی ہو۔ یہ ایک بہت بڑا ماحولیاتی یا ایکولوجیکل بحران ہوگا۔ اربوں لاشوں کو ٹھکانے لگانا انسانی بس کی بات نہیں ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں جیسی ہوں گی، اور پرندے ان لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ یہ پرندے دراصل اس زمین کو صاف کرنے کا ایک الہامی نظام ہوگے، لیکن زمین کو مکمل طور پر پاک کرنے کے لیے ایک حتمی کائناتی ری سیٹ کی ضرورت ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش برسائے گا
जो मिट्टी के हर घर और हर खेमे तक पहुंचेगी। ये बारिश जमीन को इस तरह धो देगी कि इसे एक चमकते हुए शीशे या आईने की तरह शफाफ कर देगी। आज की साइंस इसे टेरा फार्मिंग या इकोलॉजिकल प्योरीफैक्शन कहती है। ये जमीन की केमिस्ट्री और इसकी फ्रिक्वेंसी को वापस इसके खालिस तरीन और इब्तदाई इल्हामी हालत पर ले जाएगी। वो तमाम डायमेंशनल आलूदगी जो दज्जाल और याजूज माजूज छोड़ गए होंगे, इस बारिश के कतरे कतरे से धुल जाएगी। इसके बाद जमीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फल उगा और अपनी बरकतें वापस ले आ। ये वो सुनहरी दौर होगा जब इस 3 डायमेंशनल दुनिया में अमन, खालिस तवानाई और फितरत का कामल तवाज़ुन कायम होगा। अहादीस कहती हैं कि एक अनार पूरी जमात के लिए काफी होगा और लोग इसके छिलके के साए में बैठेंगे। बकरी का दूध पूरे कबीले के लिए काफी होगा। शेर और ऊंट, भेड़िया और बकरियां एक साथ चरेंगे। बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे, लेकिन वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये इस बात का सबूत है कि जब कायनात शैतानी डायमेंशनल असरात और शर का मुकम्मल खात्मा हो जाता है तो मादे, तवानाई और जानवरों के डीएनए में मौजूद खौफ और दरिंदगी भी खत्म हो जाती है। कायनात वापस अपनी इस असल फ्रिक्वेंसी पर आ जाएगी जिस पर इसे तख्लीक किया गया था। दोस्तों, दज्जाल की डायमेंशनल ताकतें, पोर्टल्स के राज और याजूज माजूज का खरूज, ये सब महज कोई पुरानी कहानियाँ या अफसाने नहीं है। ये इस कायनात के वो तबी और गैबी हकाइक हैं जो अपने वक्त मुकर्ररा पर एक खौफनाक हकीकत बनकर हमारे सामने आने वाले हैं। हम आज जिस 3 डायमेंशनल दुनिया के धोखे में जी रहे हैं, वो हकीकत का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आलमे गैब की डायमेंशंस हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और वह वक्त करीब है जब इनके पर्दे उठा दिए जाएंगे। क्या हम इस दिन के लिए तैयार हैं? क्या हमने इस साइंसी और रूहानी माया जाल को तोड़ने के लिए खुद को और अपनी नस्लों को तैयार किया है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आज इसी लम्हे ढूंढना होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके जहन में मौजूद कई सवालात के जवाबात दे चुकी होगी। अगर आपने इस सफर से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये आवाज और इल्म हर इस शख्स तक पहुँचे जो हकीकत की तलाश में है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें कि अगली वीडियो किस पुरइसरार मौजू पर देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम मिलकर इल्म के इस सफर को जारी रख सके। अल्लाह हम सबको दज्जाल के फितने और हर ज़ाहिरी और बातिनी शर से महफूज रखे।